محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین. اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین. الصلاۃ والسلام بالتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین. ثم الصلاۃ والسلام علی الصدیقۃ المبارکہ الرازیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ محافظۃ النبوہ و ناشرۃ الولایہ الفاطمۃ الزہراء. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ولعن اللہ تعالی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی. بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دعائے شہزادی کونین. آج کی اس مجلس میں تمام حاضر مومنین و مومنات کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ جلیلۃ القدر میں قبول و منظور فرمائے. الہی آمین. میری شہزادی، میری مالکن، اس پرسہ کے لیے جتنے بھی حاضر ہوئے ہیں، سرکار ولی العصر امام، ہم تمام کا پرسہ اپنی بارگاہ عزت میں قبول فرمائے. الہی آمین. میری مالکن، میری شہزادی کے طفیل میرا اللہ آج کی اس مجلس کے بانی جناب سید محمود نقوی صاحب کے خانوادہ کو مکمل صحت زندگی عطا فرمائے. الہی آمین. ان کے مرحومین کو آج کی مجلس کا تمام اجر عطا فرمائے. الہی آمین. نادر اکبر صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. الہی آمین. ان کی جملہ پریشانیاں دور فرمائے. الہی آمین. جناب سبطین صاحب اور شیخ حنیف صاحب علیل ہیں، اس کے علاوہ جتنے مومنین بیمار ہیں یا پوری دنیا میں جہاں جہاں مومنین بیمار ہیں، میرا مالک ان تمام کو شفاء کاملہ واجلہ نصیب فرمائے. الہی آمین. اس خطرناک ترین دور میں میرا مالک ہر ایک علی ولی اللہ پڑھنے والے کی زندگی کی حفاظت فرمائے. الہی آمین. اس آفت سے، اس مصیبت سے، اس بیماری سے ہر ایک امام حسین کے ماتمی کو محفوظ و معمور فرمائے. الہی آمین. آخری سانس تک کلمہ حق، کلمہ ولایت نصیب فرمائے. الہی آمین. ہمارا شمار سیدہ کے طرفداروں میں اور امیر المومنین کے پیروکاروں میں سے الہی آمین. ولی العصر کے ظہور میں تاجیل فرمائے. الہی آمین. ہماری قبولیت تک پہنچائیں. سہارا درود کا لیں، بلند آواز سے صلوات کریں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اجازت ہے ذکر شروع سے. بسم اللہ. آج کی یہ مجلس مخصوص و منسوب ہے اس باعزت شہزادی کے ساتھ کہ جس پہ لب کشائی کرنے سے پہلے میں یہ لفظ کہنا اپنی منصبی ذمہ داری سمجھوں گا کہ کسی بشر میں طاقت نہیں کہ وہ بتائے کہ سیدہ کون. واہ واہ. ہم شہزادی سے خیرات مانگنے کے لیے آئے ہیں. شہزادی کی عزت و عظمت و رفت کا احاطہ کوئی بھی انسانی عقل کر ہی نہیں سکتا. بے شک. کیونکہ یہ دن منسوب ہے شہزادی کے ساتھ، تو ہمیں گفتگو بھی اسی پاک شہزادی کی ذات گرامی پہ کرنی ہے. کسی بھی ذات پہ بات کرنی ہو تو دو چیزیں علم الکلام میں بڑی اہم سمجھی جاتی ہیں. آپ کسی بھی شخصیت کے بارے میں جاننا چاہتے ہو یا بات کرنا چاہتے ہو، اس کے لیے دو چیزیں ہیں، دو جہتیں ہیں جس کے ذریعے سے اس شخصیت پہ بات کی جا سکتی ہے. ایک اس کا نسب اور ایک اس کی شخصیت. یا نسب کے ذریعے سے کوئی پہچانا جاتا ہے یا کوئی حیثیت کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے. بہت سے ایسے لوگوں کی نام بھی میں ممبر پہ لے سکتا ہوں، تعداد بھی بہت ہے، جن کا نسب بہت اعلیٰ تھا، حیثیت کچھ نہیں تھی. واہ. یعنی کہ بہت اعلیٰ نسب میں ہونے کے باوجود وہ اپنا منوا نہ سکے. میں بات آسان کر دیتا ہوں. جیسے یعقوب کے سارے ہی بیٹے یعقوب کے بیٹے تھے. واہ 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 واہ. یوسف کو حاصل ہو. واہ 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 واہ. کیا کہنے. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جناب یعقوب کے جو باقی بیٹے تھے انہیں یعقوب کے ساتھ نسبت نہیں تھی. نسب یعقوب کے ساتھ ملتا تھا، حیثیت کچھ نہیں تھی.
اس کے علاوہ لاتعداد مثالیں ایسی ہیں جن کا نسب بہت اعلیٰ ہوتا ہے، حیثیت کچھ نہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی اپنی حیثیت بہت ہوتی ہے لیکن نسب اعلیٰ نہیں ہوتا۔ میں ان میں بہت سے نام لے سکتا ہوں، لیکن میں پھر اسی لفظ کو دہراؤں گا تو شاید ایک آدھ شخصیت آپ کے ذہن میں آ جائے۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی ذاتی حیثیت بڑی اعلیٰ ہو جاتی ہے لیکن نسب ان کا اچھا نہیں ہوتا۔ نسب اچھا نہ ہونے کی وجہ سے کسی باعزت کے پاس آ جائیں، پھر علی جیسا بھی اسے بیٹا کہہ کے بلاتا ہے۔ واہ 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 یا علی۔ اس کا مطلب کہ نسب اچھا نہیں تھا، حیثیت بڑی اچھی۔ بے شک میں اسی بات پہ رک جاؤں تو اسی میں 20-25 منٹ بولا جا سکتا ہے کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو نسب کی وجہ سے پہچانے گئے اور کون ہیں جو اپنی حیثیت کی وجہ سے پہچانے گئے۔ لیکن کیونکہ گفتگو جناب سیدہ پہ کرنی ہے تو آئیے پہلے جناب سیدہ کو ان دونوں جہتوں سے دیکھتے ہیں کہ سیدہ کا نسب کیا ہے اور پھر بی بی کی ذاتی حیثیت کیا ہے۔ جب نسب ہم نے دیکھا تو باپ نبیوں کا سردار ہے۔ واہ 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 واہ۔ مطلب آپ پورا صاحب رہے ہیں۔ جب ہم نے نسب دیکھا تو باپ نبیوں کا سردار، شوہر علی جیسا، واہ بیٹے حسنین جیسا۔ واہ واہ۔ باپ کا نسب بھی اعلیٰ، شوہر کا نسب بھی اعلیٰ، اولاد کا نسب بھی اعلیٰ۔ جب ہم نے یہ تینوں نسبتیں دیکھ لی تو اب ہم نے سمجھا اتنی بڑی نسبتوں کے بعد اب یہاں ذاتی حیثیت کون منوائے گا؟ جس کا باپ نبیوں کا سردار ہو، شوہر علی جیسا ہو، بیٹے جوانان جنت کے سردار ہو، تو یہاں ذاتی حیثیت نہیں دیکھی جائے گی۔ لیکن مجھے برسر ممبر میں ممبر کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ سیدہ نے اپنی ذاتی حیثیت اتنی بڑھا دی کہ چادر کے نیچے جب فرشتوں نے پوچھا کہ چادر کے نیچے کون ہے تو خدا نے واہ 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 واہ۔ خدا نے زہرا کا نام لے کے کہا واہ 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 یا علی۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ بعض لوگوں کو بلایا جاتا ہے نوح کا بیٹا، ابراہیم کا بیٹا، یعقوب کا بیٹا، ذاتی نام کا کسی کو بھی نہیں پتا ہوتا۔ صرف یعقوب کے ایک بیٹے کی نسبت اعلیٰ ہے یوسف کی، باقی بھائیوں کے ناموں کا کوئی پوچھتا ہی نہیں، اس لیے کہ یوسف کی حیثیت بڑی ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ جس کی نسبتیں اتنی بڑی تھی پھر بھی خدا نے چادر تطہیر کے نیچے رسول کا نام لے کے تعارف نہیں کروایا، علی کا نام لے کے تعارف نہیں کروایا، حسنین کا نام لے کے تعارف نہیں کروایا۔ فاطمہ تو یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ ہے، یعنی کہ نبوت کا تعارف بھی ہوا تو فاطمہ کی وجہ سے، امامت کا تعارف بھی ہوا تو سیدہ کی وجہ سے۔ تو لہٰذا ہم نے پہلی چیز یہ دیکھ لی کہ سیدہ نے اگر اپنا آپ منوایا ہے تو بی بی نے نسبتوں سے کوئی بھی تعارف نہیں لیا، بی بی نے اپنی حیثیت کے ساتھ اپنا آپ منوایا۔ بی بی کی ذاتی حیثیت اتنی بڑی ہے کہ یہاں نسبتوں کے ساتھ تعارف نہ بھی کروایا جائے تو پھر بھی بی بی کی حیثیت بڑی۔ دوسری بات، اگر کسی نے بی بی کو بی بی کی ذاتی حیثیت میں دیکھنا ہو کہ بی بی کی ذاتی حیثیت کون ہے تو میرا خیال ہے جو بندہ قرآن پڑھتا ہو اسے کم از کم پتا ہونا چاہیے کہ فاطمہ کون ہے۔ جو بندہ روزانہ قرآن پڑھتا ہے اسے پتا ہونا چاہیے کہ سیدہ کون ہے۔ لیکن میں قرآن پڑھنے والا جو لفظ کہہ رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پڑھے بھی وہ جسے وارثان قرآن کا علم بھی۔ واہ 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 واہ۔ میں معصوم کا ایک فرمان پڑھوں گا اور آپ تائید فرمائیں گے۔ معصوم فرماتے ہیں جس کے دل میں ہماری آل محمد کی محبت نہیں، جب وہ قرآن کھولتا ہے تو قرآن اپنے معنی چھپا لیتا ہے۔ واہ 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 واہ۔ قرآن اپنے معنی اسی کے سامنے کھولتا ہے جس کے دل میں آل محمد کی محبت ہو، جس کے ذہن میں جس کے دل میں آل محمد کی محبت ہے اور وہ قرآن پڑھے اسے پتا ہونا چاہیے کہ سیدہ کیا ہے۔ اس لیے کہ جب ہم درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ درود صرف شیعہ نہیں پڑھتے، سارے مسلمان پڑھتے ہیں۔ تو جو درود میں آل محمد کا ذکر کرتا ہے اسے پتا ہونا چاہیے کہ فاطمہ کون ہے۔ بے شک واہ واہ۔ درود اللہم صلی علی محمد پہ ختم نہیں ہوا، واہ جی واہ۔ وآل محمد، جیسا درود محمد پہ ہے ویسا ہی اس کی آل پہ ہے، اور اس آل محمد کے مرکز کو فاطمہ کہتے ہیں۔ واہ جی واہ 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 واہ۔ اس آل محمد کی جو آل ہے اس کی مرکزی حیثیت کو فاطمہ کہتے ہیں۔
محمد کے بعد جو آل محمد جن پہ درود پڑھا جائے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور قرآن کہتا ہے جس پہ درود پڑھا جائے وسلموا تسلیما، ان پہ صرف درود نہیں پڑھا جاتا، انہیں تسلیم بھی کیا جاتا ہے۔ واہ واہ اگر مصطفیٰ پہ درود پڑھنا ہے تو مصطفیٰ کو تسلیم کرنا پڑے گا، بے شک، اگر زہرا پہ درود ہے تو زہرا کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ دنیا کے کسی مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو کہ کیا آل محمد میں فاطمہ نہیں ہے، چاہے وہ سیدہ کو مانے یا نہ مانے، لیکن اس کو یہ کہنا پڑے گا آل محمد میں زہرا ہے، کیونکہ اگر ہم آل میں سے زہرا کو نکال لیں گے تو پھر پیچھے آل بچے گی نہیں۔ اگر ہم نے اولاد محمد کو ماننا ہے تو ہمیں زہرا کی حیثیت کو ماننا پڑے گا، آل میں سے زہرا کو نکال نہیں سکتا۔ اگر درود فاطمہ پہ ہے تو خدا کہتا ہے جن پہ درود پڑھا جائے انہیں تسلیم کیا جاتا ہے، انہیں تسلیم کیا جاتا ہے، انہیں تسلیم کیا جاتا ہے۔ جب محمد نے کہا تھا کہ اللہ ہے تو سب نے تسلیم کر لیا تھا، تو جب زہرا نے کہہ دیا تھا تو فتح میرا ہے، تسلیم کرنا واہ 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 انکار کرنا نہیں چاہیے۔ واہ 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 واہ، حیدر 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 یا علی، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، درود پڑھا جائے انہیں تسلیم کیا جائے۔ بے شک بے شک۔ کسی نے رسول سے یہ نہیں پوچھا کہ اللہ ہے تو گواہ دے، واہ جی واہ، واہ واہ، ماشاء اللہ اللہ، کے ہونے کا گواہ رسول سے کیوں نہیں مانگا؟ اس لیے کہ رسول کو تسلیم کیا۔ بے شک، اس کا مطلب ہے کہ جو آل محمد پہ درود پڑھتا ہے وہ جانتا ہے کہ سیدہ کو تسلیم کرنا۔ بے شک، اس شہزادی کو عام طور پہ کہہ دیا جاتا ہے یہ خواتین میں سب سے اعلیٰ ہے۔ ہاں ہاں، اب مجھے جملے کی آپ اجازت دیں واہ جی گے، واہ، عقیدے والے لوگ بیٹھے ہیں، لوگ کہتے ہیں عقیل بھائی یہ خواتین میں اعلیٰ ہے، مجھے عزت آل محمد کی قسم مردوں میں مجھے زہرا بلند پایا نظر آ رہا ہے۔ واہ 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 واہ، صرف خواتین میں سے ہی اچھی خاتون کا نام زہرا نہیں۔ واہ جی واہ، میرا خیال ہے کہ میں عام نسبت نہ بھی دوں اور ایک بہت اچھا معصوم کا فرمان پڑھوں تو آپ کے عقیدے یہیں پہ واضح ہو جائیں گے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ ہم خلائق پہ حجت ہیں اور ہماری ماں فاطمہ ہم پہ حجت ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، معصوم واہ فرماتے واہ، ہیں کہ ہم نے زمانے کو بتایا ہے، ہم نے حجت کسے کہتے ہیں؟ حجت اسے کہتے ہیں دلیل کو۔ واہ واہ، دلیل کس چیز کی؟ اللہ ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ حجت ہے۔ حجت زمین پہ آ کے دلیل بنتی ہے اللہ کی۔ واہ جی واہ، اب اگر اللہ کی دلیل سمجھ میں آ گئی ہے تو اب ذرا سنیے گا، معصوم فرماتے ہیں ہم دنیا میں دلیل ہیں کہ اللہ ہے، ہماری ماں ہم پہ دلیل ہے کہ اللہ ہے۔ واہ جی واہ، اسے آسان لفظوں میں اگر میں کروں تو میرا خیال ہے کہ پھر بچے بھی سمجھ آئیں گے۔ معصوم فرماتے ہیں ہم نے عالمین کو بتایا ہے کہ اللہ ہے، ہماری ماں زہرا نے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، خلائق کو بتاتے ہیں کہ توحید ہے اور ہماری ماں فاطمہ ہمیں بتاتی ہے کہ توحید۔ واہ واہ واہ، خواتین میں دیکھا جائے تو یہ اسے کہا جاتا ہے باعزت مستور۔ مستور، ہر خاتون مستور نہیں ہوتی، توجہ فرمائیں گے، بسم اللہ، ہر خاتون مستور نہیں ہوتی۔ مستور کسے کہتے ہیں؟ مستور کہتے ہیں چھپی ہوئی، واہ جی واہ، بے شک، جو چھپ جائے وہ مستور ہوتی، جو ظاہر ہو وہ مستور نہیں ہوتی۔ بے شک، اب ہم پہ کوئی اعتراض نہ کرے کہ شیعہ ہر مستور کا احترام نہیں کرتے۔ واہ 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 واہ، جس کا احترام کروانا ہو ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن پہلے اسے چھپا ہوا ثابت کرنا پڑے گا۔ واہ جی واہ، واہ 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 واہ، کیا کہنے، کا احترام نہیں کرتے ہم، نبی کی ازواج کا احترام نہیں کرتے، نبی کی بیویوں کا احترام تو ہے ہی ہم پہ واجب، واہ جی واہ، کیونکہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ مسلمانوں کی مائیں ہیں، واہ 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 واہ، محمد کی بیویاں مومنین کی مائیں ہیں، یہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ واہ اور واہ، یہ آیت شیعوں کے لیے نازل نہیں ہوئی، واہ جی واہ، یہ آیت شیعوں کے لیے اللہ نہیں بھیجی کہ خدا نے کہا ہے کہ یہ نبی کی بیویوں کو نہیں مانتے اور آج مولوی نے ہمیں یہ آیت پڑھ پڑھ کے سنانی شروع کر دی ہے کہ شاید آپ نبی کی بیویوں کا احترام نہیں کرتے تو اس لیے اللہ نے قرآن میں کہا ہے نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ یہ آیت ہمارے لیے نہیں آئی تھی، یہ آیت نبی کی زندگی میں آئی تھی، واہ جی تو واہ، پھر بتانا پڑے گا نبی کی زندگی میں وہ کون بندہ تھا جو ماں نہیں سمجھتا تھا اور اللہ کو آیت بھیجنی پڑی۔ واہ، واہ 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 واہ، کون تھا جسے نبی کی زندگی میں ماں نہیں سمجھا تھا؟ واہ جی واہ، ہر آیت کا کوئی نہ کوئی شان نزول ہے۔ میں منبر پہ پانی مانگوں تو میرا پانی مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ مجھے پیاس ہے۔ واہ جی واہ، ناصر بھائی اگر خدا نے کہا ہے کہ محمد کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کسی نے ماں نہیں سمجھا تو پھر آیت ہے۔
तो किताबों में नाम लिखे हुए हैं कि जब एक शख्स ने मदीने के वहां दरख्त के नीचे लोगों को इकट्ठा करके मशवरा किया था कि नबी दुनिया से चले जाएगा और नबी के जाने के बाद नबी की बीवियां हो जाएंगी बेवा, और नबी की शरीयत में बेवा से शादी सवाब होती है। इधर इसने नापाक मनसूबा बनाया, तो जबरील कुरान की आयत लेके आ गया और आके कहा मेरा मोहम्मद इसे घर बुला के कहे गैरत कर माए हैं। वाह 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 वाह। जब जबरील ने कहा कि गैरत कर माए हैं, तो इन्होंने कहा अगर बीवी माँ हो तो शौहर बाप होता है, अगर नबी की बीवियां हमारी माँ तो फिर नबी हमारा बाप, फिर हम कहेंगे कि हम मोहम्मद के बेटे हैं। आयत तड़प के नाज़िल हो गई, माँ काना मोहम्मद अब अहद मिन रिजालिकुम, मोहम्मद तुम मर्दों में किसी का बाप नहीं। सुभान वाह 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 वाह। शायद लफ्ज़ समझा नहीं सका, नबी की बीवियां माएँ हैं लेकिन नबी बाप नहीं। वाह इसका मतलब है कि बीवियां हम जैसी थी, वाह 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 वाह। वाह नबी हम जैसे थे। बेशक बेशक। बेशक की बीवियां तुम्हारी माएँ हैं लेकिन नबी तुम्हारा बाप नहीं। जब कहा ना नबी तुम्हारा बाप नहीं, इस आयत, ये आयत है, ये रवायत नहीं है। आयत आ गई, लोगों ने कहा कानून बन गया। अगर नबी की बीवियां हमारी माएँ, नबी हमारा बाप, और अब कुरान ने कह दिया कि नबी तुम्हारा बाप नहीं, तो फिर हम कहेंगे नबी किसी का भी बाप नहीं है, नबी का कोई भी बेटा नहीं है, नबी की कोई भी नस्ल नहीं है। फिर क़यामत तक के लिए तो हमें ये कहना पड़ेगा कि औलाद मोहम्मद तो है ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में कानून दे दिया है कि मोहम्मद तुम मर्दों में किसी का बाप नहीं, मोहम्मद तुम मर्दों में किसी का बाप नहीं, मोहम्मद तुम मर्दों में किसी का बाप नहीं। उसी दौर में लोग जिंदा थे इस बात की हसरत लिए हुए कि मोहम्मद किसी के भी बाप नहीं है, मोहम्मद की कोई भी अहले बैत नहीं होगी, मोहम्मद का कोई भी खानदान नहीं होगा। अब खानदान मुस्तफा नहीं चलेगा, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में कह दिया है कि मोहम्मद किसी के बाप नहीं, मोहम्मद किसी के बाप नहीं। साहबान आप तवज्जो फरमाइएगा, अभी लोग ज़हनों में ये सोच के बैठे थे कि मोहम्मद किसी के भी बाप नहीं है, मोहम्मद किसी के भी बाप नहीं है। या खुदा ने कुरान में कह दिया फकुल तआलु नदो अबना अना व अबनाकुम, इनसे कहिए अपने बेटे लेके आए, हम अपने बेटे लेके आए। वाह 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 वाह। बहला के मैदान में तुझे बेटे लेके जाने, बेटों का नाम आना था। लोगों ने कहा अब बेटे कहां से लेके जाएगा, क्योंकि खुदा ने तो कुरान में कह दिया है कि मोहम्मद किसी का बाप नहीं है, अब बेटे कहां से मिलेंगे। इधर नबी मस्जिद से निकले, लोगों का रस नबी के पीछे चला, या रसूल बेटे कहां से लेगा। फरमाया आओ मैं तुम्हें बताऊं बेटे कहां से मिलते हैं, आओ मैं तुम्हें बताऊं बेटे कहां से मिलते हैं। रसूल ने अली के दरवाजे पे दस्तक दी। अगर आज हम अली से बेटे मांगे, हम पे इल्जाम ना मांगाना, अली से बेटे मांगना मोहम्मद की सुन्नत है। सहरा ने दोनों बेटे मोहम्मद के हाथों पे दिए। रसूल ने हसन और हुसैन को गोद में उठा के कहा तुम्हारा बाप नहीं, इनका बाप। वाह 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 वाह। हैदर 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 वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। इसका मतलब है कि आले मोहम्मद के लिए मरकजी हसीयत का नाम है फातिमा। बेशक बेशक। आल मुकम्मल ही हो सकती है अगर सैयदा को निकाले, और सैयदा वो मस्तूर है जो छुपी भी हुई है और जाहिर भी है। कायनात की जितनी बाइज्जत औरतें हैं, अगर उनका तकाबुल भी सैयदा के साथ किया जाए तो तकाबुल हो नहीं सकता। बिल्कुल जनाब खदीजा बहुत इज्जत वाली मस्तूर है, खैरुन निसा है, सैयदा तो निसा नहीं। वाह जी वाह। तो जो पूरी फरमाए बिस्मिल्लाह। जनाब आसिया, जनाब मरियम, ये वो बाइज्जत मस्तूरात हैं जो अपने अपने दौर की बाइज्जत है, लेकिन इनमें से कोई भी सैयदत निसा नहीं है। सैयदत निसा सिर्फ है तो एक रसूल की बेटी। बेशक बेशक। और फिर कायनात का हर शरीफ जो है उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं अपनी बेटी के लिए रिश्ता वो ढूंढूं जो मेरी बेटी के काबिल हो। वाह वाह वाह। अब यहाँ पे लोगों के मुख्तलिफ म्यार हैं, किसी के नजदीक तालीम म्यार है और किसी के नजदीक दौलत म्यार है। कोई कहता है कि अमीर होना चाहिए, कोई कहता नहीं गरीब भी हो तो गुजारा है, पढ़ा लिखा होना चाहिए। शरीफ की ख्वाहिश शरीफ होता है। बेशक। और मेरा ख्याल है कि बेटी के मामले में हर बंदे का नजरिया इतना एक जैसा है कि कोई बदमाश भी अपनी बेटी के लिए अगर रिश्ता ढूंढेगा तो शरीफ ही का ढूंढेगा। बेशक। हर शख्स जब रिश्ते की तलाश करता है तो उसे वो चाहिए जो बेटी की हम पल्ला हो सके। अल्लाह जाने
کتنی عزت کے مالک تھے علی واہ 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 سبحان کہ اللہ کائنات کے سب سے بڑے شریف نے جب دنیا میں نظر دوڑائی تو علی سے بڑا شریف پایا ہی کسی کو نہیں۔ واہ جی واہ 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 کتنی پڑھی لکھی تھی محمد کی بیٹی فاطمہ کیا کہہ لے سبحان کہ واہ جس کے لیے رشتہ بھی ڈھونڈا تو باب مدینہ العلم واہ 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 کیا کہنے بھری پڑی ہے کہ لوگ آئے تھے رسول کے دروازے پہ کہ ہمیں بیٹی کا رشتہ چاہیے رسول نے کہا تھا تمہیں کس نے کہا ہے کہ میری بیٹی کی شادی کا اختیار میرے پاس ہے واہ انہوں نے کہا تجھے سورج پلٹانے کا اختیار ہے تجھے چاند دو ٹکڑے کرنے کا اختیار ہے تجھے بیٹی کی شادی کا اختیار نہیں اب اگلا جملہ میں مخصوص ذہنوں کے لیے کہنے لگا رسول کی آواز آئی میں مسلمان بناتا ہوں معصوم نہیں بناتا واہ 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 میں مسلمان تو کہہ سکتا ہوں کہ یہ بندہ مسلمان ہے لیکن معصوم نہیں بناتا معصوم بناتا ہے وہ بتائے گا کہ زہرا کا حقدار کون ہے معصوم بناتا ہے اللہ اور وہ عصمت کے معاملے میں اتنا سخت ہے کہ وہ بغیر شوہر کے بیٹا دے دیتا ہے لیکن معصومہ غیر کے گھر نہیں بے بھیجتا شک واہ واہ وہ جو ایسا اس سے پہلے اللہ قرآن میں مثال دے چکا ہے مریم خدا نے مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا دے دیا عصمت کے قوانین بڑے سخت ہیں فرمایا شادی کی اختیار اس کے پاس جب کہا شادی کا اختیار اس کے پاس ہے تو انہوں نے کہا اس کے پاس تو جسم ہے نہیں وہ زمین پہ آئے گا کیسے رشتہ کیسے ہوگا یا نبی نے کہا میرے مالک اب بتا سیدہ کا کف کون بنے گا اور یہ حدیث ہے پیغمبر کی علی نہ ہوتے فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا بے شک اگر علی نہ ہوتے زہرا کا کوئی ہم پلہ نہ ہوتا زہرا کی برابری میں کوئی نہ ہوتا ادھر جب کہا کہ رشتہ وہ تلاش کرے گا تو بیٹی نبی کی تھی یا میں آسان کر دیتا ہوں بیٹی نبی کے گھر سے تھی بیٹا اللہ کے گھر سے آ گیا واہ 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 محمد کی بیٹی اور بیت اللہ سے رشتہ آ گیا واہ جی واہ جب خدا نے کہا کہ میں فاطمہ کی شادی کے لیے مخصوص کرنا چاہتا ہوں کہ فاطمہ کا حقدار کون ہے تو کون ہے جو شادی کا پیغام لے کے جائے تو سورج نے کہا مجھے امر کر فرمایا جلنے والے کا آج کوئی کام نہیں واہ جی واہ 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 مجھے بھیج دے فرمایا تیرے چہرے پہ داغ ہے مجھے بے داغ چاہیے زہرا ستارہ اٹھا فرمایا مجھے مقدر کا دھنی بنا دے پھر مجھے بھیج دے علی کے دروازے پہ خدا نے زہرا ستارے کو اذن دیا ادھر زہرا آسمان سے چلا محمد کی بیٹی نے مصلی بچھایا بی بی مصلی پہ آئی ادھر سے تارا آسمان سے چلا بی بی کی آواز اللہ اکبر اللہ اکبر واہ 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 تارا آسمان سے چلتا ہوا سیدھا علی کی چھت پہ آیا زہرا ستارے نے علی کے گھر کا طواف کرنا شروع کیا بی بی کی آواز آئی الحمدللہ 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 ادھر زہرا ستارہ علی کے دروازے پہ سجدے پہ گرا بی بی کی آواز آئی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آؤ جتنے سیدہ سے خیرات مانگنے کے لیے آئے ہو زہرا ستارے سے جا کے پوچھتے ہیں جب تو عرش سے چلی آیا تھا تو سیدھا علی کے دروازے پہ آ کے گر جاتا یہ تو نے علی کے گھر کا چکر کیوں لگایا ہے زہرا ستارے کی آواز آئی اگر سیدھا گر جاتا آج مولوی کہہ دیتا ٹوٹا تھا گر گیا ٹوٹا تھا گر گیا میں نے چکر لگا کے بتایا ہے ٹوٹا ہوا نہیں آیا بھیجا ہوا آیا واہ 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 یا علی واہ بھائی یا علی حیدری واہ 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 سبحان اللہ کیا چاہے کہنے تطہیر میں ہو تو مرکز بتوجہ ہے صاحب بسم اللہ تطہیر کی چادر میں ہو تو مرکز مباہلہ کے میدان میں ہو تو اللہ کی گواہ علی کے گھر میں ہو تو کتنی بڑی حدیث ہے کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی اگر علی نہ ہوتے فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا بے شک وہ بھی کفون آحد رہتا سبحان اللہ یہ بھی کفون آحد رہتا واہ جی واہ اس جیسا بھی کوئی نہیں تھا اس جیسا بھی کوئی نہیں تھا اس لیے تو خدا نے قرآن میں جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے واللیل اذا یغشی یہاں پر یہ اس سورت کا نام بھی سورہ لیل ہے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ خدا قرآن میں کہتا ہے کہ مجھے رات کی قسم صحابہ نے عقل تشریف فرمایا مجھے بتائیں اللہ کس رات کی قسم کھا رہا ہے کون سی ایسی رات جو روزانہ آتی ہے جب معصوم سے پوچھا گیا مولا یہ کس رات کی قسم کھائی ہے فرمایا یہاں جو رات ہے اس رات سے مراد ہے ہماری دادی فاطمہ
سبحان اللہ، واہ جی واہ، خدا قرآن میں کہتا واللیل، مجھے فاطمہ کی قسم، واللیل اذا یغشا، یہاں ترجمہ کیا گیا جب رات چھا جائے. مسعود فرماتے ہیں اللہ قرآن میں کہہ رہا مجھے فاطمہ کی قسم جب وہ اپنی چادر میں سب کو لے لے. واہ جی واہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. یہ چادر تطہیر کا ذکر ہے جس کے اندر آل محمد کو چھپا دیا ہے. اور فرشتوں نے پوچھا ومن تحت الکساء، تو تعارف نبی کے نام کے ساتھ نہیں، تعارف علی کے نام کے ساتھ نہیں، تعارف سیدہ کے نام کے ساتھ. بے شک، بے شک. آل محمد کے مرکز کو فاطمہ کہتے ہیں. سبحان اللہ. عرش پہ یہ خاندان پہچانا ہی بطول کے نام سے جاتا ہے. شہزادی باعزت بھی، اعلیٰ بھی، رفت بھی. لیکن دکھ یہی ہے کہ بابا کے دربار میں چپ کر کے کھڑی رہی. ہم بارگاہوں میں یوں بار بار اکٹھا تو نہیں ہوا جا سکتا جو ہر شب جمعہ مجلس ہوتی تھی، لیکن کوشش کریں کہ جو آج کی رات ملی ہے اسے سب کچھ سمجھیں. مومن کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے رونا. ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز کہ آج کی شب ہمیں گریہ اور ماتم کے لیے مل گئی. پہلے جملے سے مصاحب کی ابتدا کرنے لگا ہوں. یہ وہ رات ہے جس رات علی کے گھر میں کوئی نہیں سویا. زینب کی یتیمی کی رات، حسنین کی یتیمی کی رات. زخم پڑھوں تو شاید آپ سے برداشت نہ ہو. سادات و غیر سادات سے معافی مانگ کے میں جملہ پڑھنے لگا ہوں. آج کی رات علی کو اپنے حجرے میں بلا کے کہتی ہے یا علی، میں منت کر کے کہتی ہوں میرے جنازے کا اعلان نہ کرو. میں نے دربار نہیں پڑھا، میں نے دربار نہیں پڑھا. محمد کی بیٹی کا کون سا شیعہ ہے جو نبی کی بیٹی کے مصاحب سے واقف نہیں ہے؟ میں نے مصاحب کی ابتدا میں نہ دربار پڑھا ہے نہ دروازہ پڑھا ہے. میں آج کی رات سے مصاحب کی ابتدا رو کے کہتی ہے یا علی میرے جنازے کا اعلان نہ کروانا. دوسری وصیت سننا تو ہائے ضرور کہنا. رو کے کہتی ہے یا علی کوشش کرنا میرا جنازہ آدھی رات کے بعد. اللہ جانے اب بھی کوئی بات نہیں کر سکا تو اسے اپنی امید. میں نے آدھی رات کا ایسے لکھا ہوا ہے وصیت میں تو ایسے ہی مجھے پڑھنا چاہیے تھا جیسے میں نے پڑھا. تو اگر اس جملے کی حقیقت کو میں پڑھوں تو میرا خیال ہے کہ گریہ زیادہ ہو سکتا ہے. فاطمہ رو کے کہتی ہے یا علی میرا جنازہ تب اٹھانا جب مدینے کے لوگ سو جائیں. یا علی میرا جنازہ آدھی رات کو اٹھانا. یا علی میرے جنازے یا علی جنہوں نے مجھے مارا ہے یہ میرے جنازے میں لگے. یا علی میرا تابوت بنوانا. یا علی مجھے پوری چارپائی میرا تابوت بنانا. تابوت بنانے کا نام آنا تھا. علی رو کے کہتے ہیں فاطمہ عرب کا دستور ہے جنازے چارپائیوں پہ اٹھانا. رو کے کہتی نا یا علی میرا تابوت بنانا، بند تابوت بنانا تاکہ میری اولاد کو پتہ نہ چلے کہ ان کی ماں کتنی زخمی. آخری رات ہے اور وصیتیں ہو رہی ہیں. وصیتیں کر رہی ہے شہزادی اور امیر المومنین رو رہے ہیں. وہ علی مجھے پانچویں امام کا فرمان یاد آ گیا بی بی کی شہادت کے حوالے سے. میرا پانچواں امام فرماتا ہے ہمارا دادا علی خوف خدا کے علاوہ کبھی نہیں رویا تھا، لیکن جب زہرا کی آخری رات آئی تو امیر المومنین کی آنکھیں بھر آئیں. رونے کے بعد علی کی آواز آئی محمد کی بیٹی تو میری ولایت کی محافظ، تو میری ولایت کی مبلغہ تھی. زہرا تو بتا تیرے جانے کے بعد میری ولایت کا تحفظ کون کرے؟ اتنا جملہ کہنا تھا. ابھی سیدہ نہیں بولی تھی. یہ سیدہ کے پیچھے سے شام کی ملکہ رو کہتی بابا تو نہ گھبرا، تیری زینب ابھی زندہ، بابا تیری زینب ابھی سلامت ہے. میرا مالک ہر ایک پہ اس کی ماں کا سایہ سلامت رکھے. جس کی دنیا سے چلی گئی ہے میرا مالک ان کی مغفرت فرمائے. یہ زینب کی یتیمی کی رات ہے، محمد کی بیٹی کی آخری شب. بی بی پوری رات میں معافی مانگ کے کہوں گا آج ہمیں رونے کے لیے اجازت ہے.
مسلمانوں نے اتنا دکھ ہی کیا تھا محمد کی بیٹی جس گھر میں روتی تھی وہاں دروازے پہ علی پہرا دیتا اس گھر کی بطول، اس گھر کی فاطمہ، جتنی بھی شہزادیاں ان کا مقدر عجیب. ایک شام میں بابے کے بعد اسے رونے کی اجازت نہیں تھی، ایک مدینے میں اسے رونے کی اجازت نہیں تھی. مدینے میں اسے کوئی نہیں رونے دیتا تھا، شام میں اسے کوئی نہیں رونے دیتا. یہ بھی چھپ چھپ کے روتی رہی ہے، وہ بھی چھپ چھپ کے روتی ہے. یہ بھی 18 سال کی عمر میں ضعیفہ ہو گئی ہے، 50 سال کی عمر میں. اب جس کے گھر میں چھوٹی اولاد ہے، میرا خیال ہے کہ جب شام کے زندان میں حسین کا سکینہ سے ملنے کے لیے آیا تھا تو سکینہ نے بات کہا تھا، بابا ایک بار آنکھیں کھول کے بتا تیری عمر میں سر کے بال سفید ہوئے تھے. بابا 18 سال کی عمر میں تیری ماں کے سر کے بال سفید ہوئے تھے. آنکھیں کھول، تیری 4 سال کی عمر میں تیرے سر کے بال سفید. محمد کی بیٹیاں بس رونے کی رات میں کوشش کرنا مستورات میں شہزادی کا جنازہ. میں محنت کر کے کہوں گا جتنی میری مائیں بہن شہزادی کے جنازے میں جا کے ضرور رو کے اتنا کہنا، بی بی تو سب بھی بڑی تھی، بی بی تجھے مارا بھی لیکن بی بی تو خوش قسمت ہے، تیرا جنازہ مدینے میں بیٹا. ہائے شام کی ملکہ جس کے جنازے میں سجاد بیٹھا رو رو کے کہہ رہا تھا، ماں مجھے بتا جنازہ اٹھانے کے لیے 4 کاندھے چاہیے. ساری رات جناب سیدہ وصیتوں میں گزاری، رو کے کہہ دیا، علی میری یہ چند وصیتیں. ایک وصیت جو غازی کا علم اٹھا تو، یا علی میرے بعد بڑی کلام میں شادی کرنا، اللہ ایک بیٹا دے گا، اس کا نام عباس رکھے. اور یہ رو کے کہنے کے بعد بھی رو کہہ دی، جب عباس دنیا میں آئے تو عباس کا ماتھا چوم کے کہنا، آپ فاطمہ سے سلام کہنا، میرے عباس کو میرا سلام کہنا، اسے بتانا میں اپنے زخمی ہاتھوں سے میرا لباس سیکھ لیا، وہ میری بیٹیوں کی چادروں کا ضامن ہو. دروازے پہ علی جیسا شہنشاہ بیٹھا. آج سے 3 یا 4 سال قبل ایام فاطمیہ کے لیے ناصر بھائی کلیم بھائی میں کم گیا ہوا تھا، تو بی بی کے معصومہ کم کے حرم میں شہزادی کا تابوت برآمد ہونا تھا. بہت بڑی مرکزی مجلس تھی. وحید خراسانی بہت بڑا نام ہے، انہوں نے مجلس پڑھی تھی. میں بڑے شوق اور ذوق کے ساتھ ان کی مجلس سننے کے لیے گیا کہ بہت بڑے عالم دین ہیں، یہ بی بی کی شہادت پڑھیں گے. کچھ ایسی روایات کا ذکر بھی ہوگا جو ہم تک پہنچے. میں شب شہادت ہے، مجھے بارگاہ کی عزت کرنا. وحید خراسانی ممبر میں بیٹھے تھے، انہوں نے فضائل ختم کیا. فضائل ختم کرنے کے بعد انہوں نے مصحف شروع کیا. ایک صرف جملہ پڑھا، ایک جملے کے بعد معصومہ کم کے حرم میں ایسے لگتا تھا جیسے کیا بتا دیں. ایسا ماتم شروع ہوا، انہوں نے شہادت نہیں پڑھی، ایک جملہ پڑھا. مصحف شروع کرتے انہوں نے سر سے امامہ اتارا، کہتے میں اس فاطمہ کی شہادت کیسے پڑھوں جس کی شہادت کی خبر سن کے علی منہ کے بال زمین علی کی پہچانی زمین پہ آ کے لگ گئی. رو گیا، آج علی غریب ہو گیا، آج علی غریب. میں نے پر درد مصحف کے جملے چھوڑے کیونکہ شہادت کی شب ہے. دروازہ نہیں پڑھا، دربار نہیں پڑھا، یہیں سے بات شروع کرنے لگی. وصیتیں مکمل ہوئی. حسنین قبر رسول پہ تھے. قبر رسول سے آواز ہے قرآن بند کرو. ماں دنیا سے چلی گئی. روتے ہوئے شہزادے جب ماں کے گھر میں داخل ہوئے، دروازے پہ علی کو دیکھا. حسن حسین علی کے پاس میں رکے. روتے ہوئے سیدھے جب بی بی کے حجرے کی طرف گئے. امیر المومنین کی آواز ہے اما فضا حسین کو رو کہیں حسین مت ہو جائے. حسین کو سنبھالا، فرمایا اما فضا مجھے بتا ہماری ماں فرمایا شہزادو تمہاری ماں تصویر پڑھ رہی ہے. فرمایا ماں تصویر نہیں پڑھ رہی. کیا دیکھا ہے؟ فرمایا میں نانے کی قبر پہ قرآن پڑھ رہا تھا، تھوڑی دیر پہلے نانا کی قبر ہل گئی. آواز قرآن بند کر دے، ماں دنیا سے چلی گئی. ماں کے جنازے پہ شہزادے. اب کسی جگہ پہ کوئی موت ہو جائے تو سب سے پہلا کام غسل، اس کے بعد کفن، اس کے بعد کفن. اب میں نے 3 یہ درد پڑھنے بی بی کے: غسل، کفن، دفن. غسل کے لیے اہتمام ہو.
मशहूर रवायत जनाब मिर्जा की आवाज मैयत की जगह तर ना हो गौस्ल मुकम्मल है, फरमाया मुकम्मल है। बिफिजा रो के कहती या अली तेरी गुर्बत की कसम है, फातिमा का पहलू से हाथ कैसे गौस्ल हुआ बगैर सैयद, मैं ये दर्द भी छोड़ रहा हूँ। ये कायनात की पहली मस्तूर है जिसे 7 चादरों का कफन, कायनात की ये पहली मजलूमा है जिसे 7 चादरों का कफन दिया। पहला कफन दिया, फिर रो के कहती है या अली चादर लहू से भर। दूसरा कफन आया, आवाज है या अली ज़हरा का जख्म बढ़ा गया। तीसरी चादर आई, फिजा की रो के आवाज है या अली ज़हरा। 7वीं चादर का आना था, बीबी के मैयत कांप गई, आवाज आई या अली कफन न बदल, मैंने बाबे को अपने जख्म दिखाया। सैयदा का कफन मुकम्मल हो गया। अब एक लम्हे के लिए मदीने से लेके जाओ, तुम्हारा दिल मातम करने को करेगा। मदीने की तरफ से लेके जाना। हालत क्या थी? बतूल का जला हुआ दरवाजा, टूटी हुई छत, उसके अंदर एक जनाजा, उस जनाजे के पांव की तरफ 2 बेटियां, उस जनाजे के सर की तरफ एक बेटा। घर के बैरूनी दरवाजे पे अली कब्जा तलवार पे सर रख के बैठे, कभी घर के बाहर देखते थे, कभी घर के अंदर देखते थे, कभी घर के बाहर देखते थे, कभी घर के अंदर देखते थे। थोड़ी देर के बाद अली रोते रोते मैं माफी मांग के जुमला पढ़ने लगा। इमाम हसन का एक बयान पढ़ने लगा जो हसन मां के जनाजे पे किया था। हसन रो के कहते हैं अल्लाह की रबूबियत की कसम, हम मदीने में इतने गरीब हो गए थे, हम मां के जनाजे पे आस्तीन दान ऊंची आवाज से इसलिए नहीं रो रहे थे कहीं हमसे ये ना पूछे तुम्हारे घर कहते हम पूरी रात अपनी आस्तीने अपने लेके रोते रहे। आधी रात ज़हरा के जनाजे पे आए, रो के कहते मेरा हुसैन कहाँ है? आवाज आई वो बाहर दरवाजे में बैठा है। जब 7 बार बुलाने के लिए गई हो, रोक ले जब तक माँ बुलाएगी नहीं मैं आऊंगा नहीं। अली की आवाज आई फातिमा जिसको सारी जिंदगी वो तेरे जनाजे पे नहीं आ रहा। इतना कहना था बीबी के कफन से हाथ बाहर आए, आवाज आई आओ तेरा करबला का गरीब बेटा होते हुए मां के जनाजे पे आए। बीबी ज़हरा की आवाज है हुसैन आज मैंने बुलाया है तो तू आया है, कल तू बुलाएगा तो मैं आऊंगी। इधर हुसैन घोड़े की सीन से गिरा, हुसैन की आवाज है अम्मा फातिमा, आवाज है ढूंढना मैं तेरी बख्तर को खोलूं। हुसैन मां के जनाजे पे मेरा मालिक इस शिकस्ता कब्र का वारिस है। आज भी जन्नतुल बकी में टूटी हुई कब्र, आज भी जन्नतुल बकी में बगैर चराग के अगर कोई कब्रें हैं तो हुसैन मां के जनाजे। आप मुझसे सवाल करो, इमाम हुसैन का ज़ात करो, तुम्हारा भाई हो बेटा हो, मुझसे हुक्मन सवाल करो कि आधी रात कभी दरवाजे पे क्यों बैठे? अब मैं मिंबर की इज्जत की कसम तुम्हारे आंसुओं के लिए मिंबर की कसम, मुझे अलमों वाले अल्लाह की कसम, किताब में कहती 7 मरतबा अली ने बतूल का जनाजा 7 मरतबा जनाजा दरवाजे से वापस गुजर गया। मैं फिर जुमला पढ़ने लगा, इसमें मातम भी है, इसमें गिरिया भी है। अगर जुमले को समझ गए इसमें पूरी रात मातम है। 7 बार अली ने बतूल का जनाजा दरवाजे तक जनाजा आया, 7 बार दरवाजे से वापस गया। फिर जुमला पढ़ने लगा, 7 बार जनाजा दरवाजे तक आया, दरवाजे पे जनाजा फिर वापस जाता था। आप मुझ पे सवाल करो कि तू बतूल के हिस्से का जाकर है, हमें बता 7 बार जनाजा वापस क्यों गया? मैं मुझे नबी की बेटी माफ न करे। 7वीं बार जब जनाजा अली हसन ने छोटे छोटे हाथ बांध रो के कहा अगर जनाजा दफना नहीं है तो जनाजा अली के वादे हसन जरा अकेला बाहर के कानों में आवाज न जाने देना, हुसैन के कान में आवाज न जाने देना। हसन दावे के साथ अली ने घर का बाहर वाला दरवाजा खोला, बाहर मुसलमान नाच नाच के कह रहे तूने हमारे मर्दों को मारा था, को मारा है, हमने सुना है अली रो
حسن اور میری زینب مسلمانوں سے ڈری میری زینب مسلمانوں سے گھبرائی جب تک نشہ ہٹے ماں کا جنازہ نہ اٹھا جب نشہ چلا جائے تو پھر ماں کا جنازہ اٹھا 40 قبریں بنائی ہیں علی نے مدینے کے کونوں پہ اور مجھے ممبر کی قسم ہے کتابیں کہتی ہیں پوری رات اونچی آواز سے بطول کی قبر پہ قرآن پڑھتے تھے اس لیے کہ لوگوں کو پتا چلے کہ علی پہرا دے رہا ہے دشمنی مرنے کے بعد بھی ختم نہ ہوئی بطول کی قبر پہ پہرے دیتے رہے ہیں اب شاید آپ میں سے کوئی نہیں سمجھا تو میں بات کھول نہیں سکتا میں سید ہوں میں ایک اشارہ کروں گا اس کے اگلا اشارہ مجھے کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بطول کی قبر پہ علی پہرے کیوں دیتے تھے علی کو وہی ڈر تھا جو کربلا میں حسین اس سے بڑھ کے اشارہ نہیں کر سکتا ابھی کسی نے مرنے کے بعد بھی دشمنیاں رکھی ابھی تھوڑے دن میں گزرے ہمارے پاکستان میں کوئی جامع ثانی میتوں پہ بیٹھی تھی مائیں وہ کیا کہہ رہی تھی کہ کوئی آئے ہمیں تسلی دے 6 دن بھی بیٹھی نہیں 6 دن بھی کسی نے ماں کو بیٹے کی جان سے اٹھایا نہیں 6 دن بھی کوئی آتا رہا تو تسلیاں دیتا رہا منتیں کر کر کے کہتا رہا دفنا دو منتیں کر کر کے لوگوں نے تدفین کرائی بچوں کی رکھ میرے سر پہ قرآن کربلا میں حسین کی لاش بہنیں بیٹھی اٹھی تھی تو بالوں سے حسین ہمیں تو تیری لاش نہ انہیں مدینے میں کسی نے رونے دیا کربلا میں کسی نے رونے دیا آدھی رات کے بعد علی نے جنازہ اٹھایا یہ جنازہ جو اٹھا اس کی حالت کیا یہ کائنات کا پہلا غریب جنازہ جس کے اگلے دونوں پائے علی نے اٹھائے پچھلے 2 پائے ایک حسن کے پاس ایک حسین کے پاس امیر المومنین نے دیکھا کہ جنازے کے نیچے کچھ سایہ حسین یہ جنازے کے نیچے کون ہے فرمایا بابا زینب کہہ رہی ہے مجھے ماں کے جنازے کے ساتھ جانے دو امیر المومنین نے فرمایا زینب تو زندگی میں گھر سے باہر آئے گی زینب تو گھر کے اندر رہ رو کے کہتی ہے بابا مجھے قبرستان ساتھ لے جا مجھے ڈر لگتا ہے کہیں مسلمان دروازے پہ گر نہ آدھی رات جنگ بقی کا قبرستان خاموش قبر کھلی ہوئی بطول کی قبر کا علی نے نشان مٹایا قبرستان سے واپس امیر المومنین گھر آ رہے تھے یہ ساتھ حسن اور حسین ایک گلی کا ایسا موڑ آیا ہے جس پہ آ کے حسن اور حسین دونوں نے باپ کی ابا کو پکڑا امیر المومنین نے دیکھا تو حسن بھی ابا کو کھینچ رہے حسین بھی ابا کو کھینچ رہے علی کی واضح حسن حسین بیٹا مجھے رو کیوں رہے ہو ایک جملہ ایسا ہے جس میں ماتم ہے حسن نے بابا کسی اور گلی سے چلے بابا ہمیں اس بازار سے نہیں جانا بابا ہمیں تھوڑی دیر یہاں اتنا غریب ہو گیا تھا کائنات کا سب سے بڑا فاتح علی کے واضح حسن اس گلی سے کیوں نہیں گزرنا حسن لوگ کہتے بابا کیسے گزرے سامنے وہ بندہ کھڑا ہے جس نے ہماری ماں کو مارا بابا میں دیکھ رہا تھا اس کے ہاتھ میں تعزیہ نہ تھا میری ماں کے کہہ رہی تھی محمد کی بیٹی امیر المومنین گھر گئے اب فاطمہ کے بعد سیدہ کے گھر میں پہلی رات اللہ نہ کرے کسی بچے کی ماں مر کوئی ایسا گھر نہیں جس نے موت نہ دیکھی جس گھر میں بچے چھوٹے اور ماں دنیا سے چلے ان کے لیے سب سے مصیبت والی رات ہوتی ہے پہلی رات کیونکہ سارا دن رشتہ دار بچوں کو سنبھالتے ہیں لیکن پوری رات ہوتی ہے اب بچے ماں کا بچے بار بار آ کے پوچھتے ہیں ہماری ماں کہاں ہے ہماری اماں کہاں ہے ہماری اماں کہاں ہے
آخری جملے پڑھنے لگا ہوں صدا سے معافی مانگ کے زہرا کو دفنانے کے بعد پہلی رات علی کے گھر میں ہے، حالت کیا ہے؟ دروازہ کھلا ہوا ہے، زہرا کا مصلی خالی پڑا ہے، زہرا کی لہو والی تصویر بی بی کے گھر میں موت کی ویرانی ہے۔ امیر المومنین نے تہجد کے لیے مصلی بچھایا، فضا کی آواز ہے یا علی ابھی نماز شروع نہ کرنا۔ علی کی آواز ہے فضا کیا ہوا؟ فرمایا یا علی ایک بار چراغ روشن کیجیے۔ علی نے چراغ روشن کیا، بی بی فضا کی آواز ہے وہ مٹی پہ تیری زینب سوئی ہوئی ہے، وہ دروازے پہ تیری کلثوم سوئی ہوئی ہے، وہ سینے پہ تیرا حسن سویا ہوا ہے، مجھے تیری غربت کی قسم ہے میں پورا گھر چھان آئی ہوں، مجھے حسین نظر نہیں آ رہا، مجھے حسین نہیں مل رہا۔ اتنا کہنا تھا علی تڑپے، علی نے مصلی چھوڑا، علی نے گھر کے چاروں کونوں کو دیکھا، علی مدینے کے بازاروں میں آئے، علی کے بولے حسین تجھے بابا ڈھونڈنے کے لیے آیا ہے۔ علی روتے روتے چندو پتی میں پہنچے،